یہ یہاں پہ سپریم کورٹ میں ایک کیس ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ کچھ پاناما لیکس جو ہیں جی جی وہ انفارمیشن لیک ہوئی ہے. اس انفارمیشن کا نام تھا پاناما لیکس. پاناما میں کوئی آف شور کمپنیز وہ تھیں اور وہ وہاں ان کے پاس انفارمیشن آئی تھی کہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ بہت سارے دنیا کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ ان کو اون کرتے ہیں اور وہ آف شور کمپنیز جو ہیں وہ ان کی بہت ان کے اثاثے ہیں اور یہ سارا اس طرح کا ایک کیس آیا تھا. ٹریل لین سے بنیادی طور پہ ٹریل, کیونکہ آف شور کمپنی بنانا تو آئی تھنک جرم نہیں ہے. آف شور کمپنی بنانا بذات خود جرم نہیں ہے. ہاں جی. تو اس سے بہت زیادہ شور مچا تھا کہ میاں نواز شریف کی جو فیملی ہے صحیح ان کی بھی آف شور کمپنیز ہیں اور وہ آف شور کمپنیز اون کرتے ہیں. جی بالکل بچوں کی. تو اس پہ ایک 184(3) کی پٹیشن فائل ہوئی تھی سپریم کورٹ میں اور اس میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا. صحیح. اس فیصلے میں انہوں نے کوئی 800 صفحے لکھ دیے ان فیکٹس کے اوپر. حالانکہ سپریم کورٹ کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ٹرائل خود کرے اور اگر سپریم کورٹ نے ٹرائل کرنا ہی نہیں تھا اور ٹرائل اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے کرنا تھا تو انہوں نے 700-800 صفحے کس لیے لکھ دیے تھے. صحیح. پھر انہوں نے وہاں پہ ڈائریکشن ایک ایشو کر دی تھی نیب کو کہ اور ایک جی آئی ٹی بنا دی تھی. تو وہاں پہ جب جی آئی ٹی بنائی تو جی آئی ٹی بنانے کا اختیار بھی سپریم کورٹ کو نہیں تھا. صحیح. کیونکہ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا کوئی بھی انکوائری کمیشن ہے یہ انویسٹیگیشن ٹیم بنانا یہ اسٹیچوٹ کے ذریعے ہوتا ہے. صحیح. اور اس کا اختیار عدالتوں کو نہیں ہے کیونکہ عدالتیں جو ہیں وہ ایڈجوڈیکیٹرز ہیں. وہ پروسیکیوٹر بھی نہیں ہے, وہ انویسٹیگیٹر بھی نہیں ہے. یہ کام وہ نہیں کر سکتے تھے. اور اس پہ پہلے یہ کوشش عدالت کی تھی کہ ہم کوئی کمیشن بنا دیں. صحیح. تو اس پہ دونوں سائڈ کے وکلا جو تھے کمیشن کے حق میں نہیں تھے اور حتیٰ کہ پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے کوئی کمیشن بنایا تو میں اس کو بوائیکاٹ کر دوں گا. صحیح. اس کے باوجود اسی چیز کو جی آئی ٹی کا نام دے دیا گیا اور یہ جو چیز ہے اس میں سپریم کورٹ بن گیا ایک مانیٹر, ایک سپروائزر انویسٹیگیشن کا اور ایک ایسا اختیار اپنے آپ کو تفویض کر دیا جو کہ نہ قانون نے ان کو دیا تھا نہ آئین نے ان کو دیا تھا. جی آئی ٹی کے ممبر جی آئی ٹی بنانا بھی غلط تھا. پھر جس طریقے سے ممبر چنے گئے اور پھر وہ جو واٹس ایپ کے جو بہت سارے مواد سامنے آیا کہ واٹس ایپ کے ذریعے یہ ساری سارٹ آف نامینیشن بائی دی سپریم کورٹ کہ یہ بندہ پکڑیں گے. ایگزیکٹلی. تو اس سے وہ جو سپریم کورٹ کا جو ایک کچھ ججز کا باعث ہے وہ بھی نظر کے سامنے آتا ہے. اور پھر انہوں نے اس پہ ڈائریکشن دے دی چیئرمین نیب کو کہ آپ اس پہ ریفرنس فائل کر دیں. اور ریفرنس فائل کرنے کا آرڈر بھی سپریم کورٹ نہیں دے سکتی تھی, وہ بھی غلط تھا. یعنی یکے بعد دیگرے اس میں اتنی زیادہ لیگل فلاز اور لیگل ایررز تھے کہ وہ ایک سیٹ آف مائنڈ نظر آتا ہے. سیٹ آف مائنڈ اس سے نظر آ رہا تھا کہ یہ ججز جو ہیں یا تو بائسڈ ہیں اور یا کوئی اور بات ہے, یہ مکسڈ اپ ہے کسی گروپ کے ساتھ یا کوئی اور ہے جو ان کو اس ساری چیز کو آرکیسٹریٹ کر رہا ہے. تو یہ پاکستان کی ہسٹری کا, دنیا کی ہسٹری کا ایک بڑا یونیک کیس تھا. اور وہ جب اس کے بعد ریفرنس جب فائل ہوا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں, ہاں ایک اور اس کا امپورٹنٹ ایسپیکٹ جو میں ابھی آپ سے مس کر گیا ہوں وہ یہ تھا کہ 2 ججز نے کہہ دیا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ نااہل بھی ہو گئے ہیں. انہوں نے پہلے مرحلے میں نااہلی جو ہے کسی بھی پارلیمنٹیرین کی یا پرائم منسٹر کی وہ صرف اسی صورت ہو سکتی ہے کہ اگر قومی اسمبلی کے اسپیکر معاملہ الیکشن کمیشن کو بھیجے, ان کو یہ اختیار ہے. سپریم کورٹ کو صریحاً یہ اختیار ہی نہیں دیا گیا کہ کسی کو وہ نااہل. اور وہ نااہل جس بات پہ کیا وہ پلیڈنگز میں یعنی کیس میں وہ چیز سامنے تھی ہی نہیں. نہ تو پی ٹی آئی کی پٹیشن میں وہ تھی, نہ وہ آپ کے جواب میں اس کا ذکر تھا. وہ جو اقامہ والی بات ہے اور وہ بھی ہائپر ٹیکنیکل ریزننگ دے کے انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ایسٹ تھا. وہ کوئی پتہ نہیں کون سی لا ڈکشنری, بلیکس لا ڈکشنری کیا اس پہ ریلائی کرتے ہوئے
اس کو کوئی سم تھنگ لائک دیٹ, اس کو کہہ دیا کہ سر وہ آپ جانتے ہیں بلیک لاء ڈکشنری جی ہاں US سیکنڈ لیگل سورس ہے, ہاں ہاں اور سر وہ کانٹریری ہے پاکستان کے ٹیکس کے معاملات کے حوالے سے. اگر آپ دیکھیں 2002 کا جو آرڈیننس کے تحت کہ آپ 6 سال سے پرانا جو ہے وہ آپ پروب نہیں اس طریقے سے کر سکتے. اچھا پھر وہ جو 5 ججز کا بینچ تھا پناما کیس میں, 2 ججز نے ایک فیصلہ دیا, 3 ججز نے ایک فیصلہ دیا, اور پھر ایک اور فیصلہ آتا ہے وہ 5 ججز نے ایک اور فیصلہ دیا. مطلب ایک ہی کیس میں 3-4 فیصلے ہوئے. اور میں نے جب وہ مریم بی بی کا کیس آرگیو کرنا شروع کیا جی تو اس پہ یہ بات آئی کہ بھی یہ تو اب سپریم کورٹ کی آبزرویشن تھا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا, سپریم کورٹ نے کہہ دیا. تو میں نے ان کو بتایا کہ جو بھی سپریم کورٹ نے کہا وہ قانون کے مطابق نہیں تھا, وہ غلط تھا, اور فیکٹس پہ جو بھی باتیں کی ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ سپریم کورٹ کی حیثیت یہاں احتساب عدالت کے سامنے صرف ایک کمپلیننٹ کی سی تھی. اور میں نے کہا کہ یہ جو اتنے 100 صفحے انہوں نے لکھ دیے ہیں وہاں پہ, اس کی بھی ضرورت اس لیے نہیں تھی کہ اتنا 100 صفحے لکھ کے ایک جو انہوں نے ایک سینٹنس لکھا لیکن ریویو میں غالباً, لیکن یہ جو آبزرویشنز ہم نے دی ہیں احتساب عدالت اس کا اثر نہیں لے گی. صحیح. تو بھی اگر احتساب عدالت نے اس کا اثر نہیں لینا تھا تو آپ نے اتنا وقت اس میں کیوں لگایا, اور آپ نے آبزرویشنز کیوں دی؟ صحیح. کیونکہ پھر تفتیش جو ہے آئین قانون کے نیچے نیب نے کرنی تھی. جی آئی ٹی کی تو جگہ ہی کوئی نہیں ہے وہاں پہ. صحیح. انہوں نے تفتیش جو ہے وہ جی آئی ٹی سے کرائی, خود سپروائز کی, اوپر ایک مانیٹرنگ جج بٹھائے گئے. ان کو کہہ دیا, یعنی سپریم کورٹ پروسیکیوٹر بھی بن گیا, سپریم کورٹ انویسٹیگیٹر بھی بن گیا, سپریم کورٹ ایڈجوڈیکیٹر بھی بن گیا, جبکہ تینوں حیثیتیں سپریم کورٹ کے پاس نہیں تھی. سر ایک میں چھوٹی سی تینوں نہیں تھی, کیونکہ وہ ایڈجوڈیکیٹر اس میں شروع کی ایڈجوڈیکیشن جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ہوتی ہے, ان کی نہیں ہوتی.